الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير اولم يروا کیا اور نہیں وہ دیکھتے، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق کیسے ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تخلیق کی، ثم یعیدہ پھر وہ اعادہ کریں گے، اس کی تخلیق کا اعادہ کریں گے، دوبارہ کریں گے اس کو۔ ان ذلک علی اللہ یسیر بے شک یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یسیر یہ اسم ہے، ان کی خبر ہے، بے شک یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا، مرنے کے بعد کی زندگی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس کو کفار محال سمجھتے ہیں۔ کفار کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں، ذالک رجع بعید یہ تو لوٹنا بڑی دور کی بات ہے، یہ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں کون اکٹھا کر سکے گا؟ تو یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب اپنی قدرت پیش کر کے، اپنی طاقت، اپنی عظمت، اپنی کبریائی پیش کر کے دیتے ہیں، اور اللہ نے اس کے بہت سارے دلائل مرنے کے بعد کی زندگی کے پیش کیے ہیں۔ اصل میں مکی صورتوں کے موضوعات میں توحید، شرک کا رد اور اس کے بارے میں جو شبہات ہیں اس کا رد، جیسے پچھلی آیات میں پیش ہوا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کو جو انہوں نے پیش کی کہ تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کی، اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، یا تم ان کو خود بنا لیتے ہو جھوٹ کے لیے، غلط کاموں کے لیے۔ اور پھر پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتا رزق کا، نہ کسی اور فائدے کا، نہ کسی نقصان کا، حاجت روا، مشکل کشا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، واللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو تمہیں اللہ کے پاس سے رزق تلاش کرنا چاہیے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا کہ بتایا کہ یہ رزق کے سارے سرچشمے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بارشیں، یہ آسمان، جو بادل، جو اللہ اس کے دروازے کھول دیتے ہیں رحمتوں کے بارش کی صورت میں، زمین میں اللہ چشمے جاری کر دیتے ہیں، زمین کے اندر اللہ سبزیاں اور پھل باغات اگا دیتے ہیں، اور دیگر معدنیات، یہ سارے کے سارے رزق کے سرچشمے اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہیں۔ اس میں کوئی مخلوق اس کے اندر کوئی اختیار نہیں رکھتی، سارے اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، کسی کے پاس ذرہ برابر بھی خدائی اختیارات میں سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر بعد الموت کی بات ہے، الیہ ترجعون، تو یہ بڑے بڑے عقیدے کے مسئلے مکی صورتوں میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ کفار مکہ کے جو اشکالات تھے اللہ ان کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو مانے گا اپنے فائدے کے لیے مانے گا، جو نہیں مانے گا تو رسولوں کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ پچھلی قومیں بھی تو، بہت ساری قومیں بھی تو تباہ کر دی گئیں، نہ ماننے پر تو اللہ ان کو بھی تباہ کر دیں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اب اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، یعنی مشرکین نے، کیف یبدئ اللہ الخلق
کہ کیسے ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تخلیق کی. پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا اس کو کہتے ہیں تخلیق کی ابتدا کرنا. کیسے اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، کیا کفار غور نہیں کرتے؟ اور کفار اس بات کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ اس بات کے اقراری ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق، تمام مخلوقات کا خالق، آسمان سے بارشیں برسانے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، عدم سے وجود بخشنے والا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. کسی جن کو یہ معبود بناتے ہیں اللہ کا، ان کے بارے میں بھی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ معبود پیدا نہیں کر سکتے. مشرکین اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ فرماتے ہیں جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو اس اللہ کو دوسری دفعہ پیدا کرنا بھول گئے. افعینا بالخلق الاول، کہ پہلی تخلیق کو ہم بھول گئے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا غور نہیں کرتے کہ کیسے اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا، وہ دوبارہ بھی اس کو کرے گا. تو بعث بعد الموت کی سب سے بڑی دلیل پہلی دفعہ پیدا کرنا اللہ کا، جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں. جب مشرکین مانتے ہیں اس بات کو تو پھر بعث بعد الموت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ بعث بعد الموت کو پہلی دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. اللہ وہ ذات ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ بہت آسان ہے اللہ پر. یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے جو بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں، ان بہت سارے دلائل میں سے ایک زبردست قسم کی دلیل پہلی تخلیق ہے. اور پھر اللہ نے اور دلائل پیش کیے. سورہ یاسین کے آخر میں اللہ نے بہت سارے دلائل اکٹھے کر دیے بعث بعد الموت کے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. انسان ہمارے لیے یہ مثالیں پیش کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات، انسان کتنا حقیر ہے، نطفے سے پیدا ہوا ہے، اور بات کس کے بارے میں کرتا ہے، اعتراض کس کے بارے میں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں. اور کیا کہتا ہے منہ پھاڑ کر؟ کہتا ہے کہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہوں گی ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجیے وہ پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا. وہو بکل خلق علیم، وہ ہر تخلیق کو خوب جاننے والا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سب درخت سے تمہارے لیے آگ نکالی. اب دیکھیں درخت سے آگ پیدا ہونا اور آگ کا بھڑکنا، اگر رگڑا جائے تو آگ پیدا ہو، حالانکہ درخت کے اندر نمی ہوتی ہے. اب نمی اور آگ، یہ آگ اور پانی، یہ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہ اللہ یہ کام کرے گا جس اللہ نے یہ ساری صفات، یہ ساری مخلوقات اور ان کی صفات پیدا کی. اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جو اللہ سب درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، تمام اجرام فلکی کا خالق، اس پوری کائنات کا خالق. یہ کائنات کتنی بڑی ہے، انسان کتنی چھوٹی مخلوق ہے. تو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو مشکل ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی. کہ اللہ کو اس کے لیے بہت کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو مشرکین بہت مشکل سمجھ رہے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ نے تو کن کہنا ہے، ہو جانا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. تو یہاں اللہ بعث بعد الموت، کفار کا جو اعتراض تھا اللہ نے اس کا جواب دیا، دیگر اعتراضات پیچھے ان کا جواب دیا. یہاں مرنے کے بعد کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا.
اور اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، یہ اللہ پر ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، یہاں اولم یرو، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، یہاں دیکھنے سے مراد دیکھنا نہیں ہے ظاہری، یہاں اصل میں غور کرنا مراد ہے۔ قرآن کریم میں زیادہ تر اولم یرو کی بجائے اولم ترو یا علم ترى، کیا تم سب نہیں دیکھتے، یعنی اے مسلمانوں کیا تم نہیں دیکھتے، علم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، سورہ نوح میں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 15، علم تروا، کیا تم نہیں دیکھتے، تو یہ علم تروا سے مراد مسلمان ہے کہ اے مسلمانوں کیا تم نہیں دیکھتے۔ اور پھر قرآن میں جگہ جگہ علم ترى تو بہت زیادہ ہے، علم ترى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الملأ ألم تر إلى الذي حاج، سورہ بقرہ میں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ قرآن میں علم ترى، یہ 78 رزلٹ ہیں اس کے۔ بعض لوگ علم ترى اس کا لفظی مطلب ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، بعض لوگ اس سے کیا استدلال کرتے ہیں، آپ بتائیں کیا اعتراض کرتے ہیں، اور پھر اس کا جواب بھی ہم نے دینا ہے۔ بعض اس قسم کی، جی بالکل، اس قسم کی آیات علم ترى قرآن میں بہت زیادہ علم ترى زیادہ تر آتا ہے، علم تروا علم یروا بہت کم آئے، زیادہ علم ترى ہے۔ تو زیادہ تر علم ترى آپ دیکھیے وہ ماضی کی چیزوں کے بارے میں، علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے خوف سے، اللہ نے کہا مر جاؤ، سب مر گئے۔ اب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہے، علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی طرف آپ نے نہیں دیکھا۔ علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، نمرود اور حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی طرح علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اصحاب الفیل کا قصہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا۔ تو اب اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ معاف کرے خدائی صفات سمجھتے ہیں، اور وہ جس طرح اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے یا ہر چیز کو اللہ دیکھنے والے ہیں، تو اصل ناظر کہنا چاہیے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں اور ہر چیز کو سننے والے ہیں، ہر چیز کا علم سے احاطہ کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن سکتے ہیں، ہر ایک کی دعا سن سکتے ہیں، ہر ایک کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، ہر زبان سن سکتے ہیں، ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کی بات سن سکتے ہیں۔ تو لوگ اللہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، یا اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور کیا دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلائل ان کے پاس وہ مشتبہ چیزیں۔ قرآن کریم میں واضح آیات موجود ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے تو یہ شرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے تو یہ کفر ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریے گا ورنہ آپ کو عذاب ہوگا۔ اور اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ کفر اور شرک ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، کیونکہ پکارنا عبادت ہوتی ہے۔ اب وہ پکارتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر ولیوں کو پکارتے ہیں، سیدنا علی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہوئے، اور پھر اولیاء اللہ اپنے تئیں ان کو کچھ خدائی صفات دے دیتے ہیں، جی بھی وہ بھی حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کے جتنے مرید ہیں اگر وہ مر جائیں لا الہ الا اللہ مرتے وقت انہیں نصیب نہ ہو تو پیر عبد القادر جیلانی انہیں زندہ کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہاں تک لکھا ہوا کتابوں میں کہ ملک الموت سے
ملک الموت نے کچھ لوگوں کی روحیں قبض کر لی جو ان کے مرید تھے، تو پیر عبد القادر جیلانی نے ان سے روحیں چھین لی اور چھین کر جو ہے وہ ان کو کلمہ پڑھایا یا ان کو زندگی دے دی دوبارہ کچھ لوگوں کی درخواست کرنے پر۔ اور عجیب و غریب جو ہیں وہ قصے کہانیاں، الٹے سیدھے خرافات، شرکیات، اللہ معاف کرے۔ اب قرآن کریم میں واضح دلائل ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، ما فوق الاسباب، صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ واضح دلائل موجود ہیں محکم، اس کو چھوڑ کر مشتبہ چیزیں اور غلط سلط معنی کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، تو یہ آیات پیش کرتے ہیں۔ دیکھو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا، تو گویا کہ آپ موجود تھے۔ تو اگر اس کا جواب کون دے گا آپ میں سے؟ آن لائن کوئی جواب دینا چاہیں تو کیا جواب ہے ان کے اس اعتراض کا؟ جی تو مطلب بعض صورتوں میں اللہ نے خود بھی تو بتایا نا کہ ان قصوں کی، مطلب جس طرح سورہ یوسف میں کہ آپ موجود نہیں تھے، جی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اسی طرح کچھ اور جگہوں پہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور کرایا کہ آپ وہاں پہ موجود کیے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایک اس کا جواب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی کئی سری آیات ہیں کہ وما کنت بجانب الغربی، ہم نے پیچھے سورہ قصص میں پڑھا، وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، آپ طور پر نہیں تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا لگائی تھی۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے بارے میں چالیں چل رہے تھے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے ان چیزوں کی خبر دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کے لیے جب قرآن اندازی کر رہے تھے، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، سورہ آل عمران میں ہے، آپ موجود نہیں تھے وہاں کے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے، کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا؟ آپ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ ایک تو قرآن کریم میں صریح موجود ہے، آپ موجود نہیں تھے، تو گویا کہ علم ترى کا مطلب دیکھنا نہیں ہے، آپ کی موجودگی وہاں نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ دیکھنا یا موجودگی اگر آپ کی ہوتی تو قرآن میں دوسری جگہ نفی نہ ہوتی۔ اور پھر سیدھی سی بات ہے کہ آپ تو پیدا ہوئے ہیں عام الفیل میں، تو عام الفیل سے پہلے جب آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو پھر ہاں بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں جی وہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض تو ضعیف اور موضوع احادیث پیش کرتے ہیں نا عقیدے کے مسئلے میں، جی سب سے پہلے اللہ نے نبی کا نور پیدا کیا اور نبی کے نور سے ہر چیز پیدا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا۔ یہ روایتی ضعیف اور موضوع قسم کی پہلے درجے کی یہ ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ اور ہاں بعض احادیث صحیح ہیں، وہ پیش کر کے ان سے غلط استدلال کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیات سے غلط استدلال کر رہے ہیں۔ بعض احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جی وہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا اور آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔ یہ روایت صحیح ہے بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نبی تھا اور میں موجود تھا، میں وہاں دیکھ رہا تھا تو پیدا ہوا تھا، ایسا نہیں۔ کنت نبیًا کی وضاحت دوسری ہی احادیث میں آتی ہے، کتبت نبیًا، مجھے نبی لکھ دیا گیا تھا، اس سے مراد آپ پیدا نہیں ہو چکے تھے، آپ تو پیدا ہوئے عام الفیل کو۔ یہ لوگ خود آپ کا میلاد مناتے ہیں وہ عام الفیل کے اعتبار سے، 12 ربیع الاول کے اعتبار سے، یہ الگ بات ہے آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں کہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب ہی کہتے ہیں جو ان کے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں آپ 1 محرم کو پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ خود کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں عام الفیل میں، جب آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں تو پہلے آپ کدھر تھے؟ تو وہ جو حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ تب موجود تھے، اس سے مراد یہ ہے قرآن کریم کی آیات واضح ہیں کہ آپ موجود نہیں تھے۔ تو اس حدیث وغیرہ سے کیا مراد ہے کہ آپ کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا تھا، یعنی یہ طے کر دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہوں گے لوح محفوظ میں۔ اب سوال ہے کہ علم ترى کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بات بھی واضح ہو گئی، علم ترى کا مطلب دیکھنا نہیں ہے، اور دیکھنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ علم ترى سے آپ کی موجودگی دیکھنا مراد نہیں ہے، پھر کیا مراد ہے؟
جی میں نے وہی بتانا ہے نا، ابھی جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں یہاں سے ہی تو ثابت کرنا ہے، یہاں یہ عام لوگوں کے بارے میں استعمال ہوا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں علم ترى کا مطلب کیا ہے۔ تو علم ترى کا مطلب دیکھنا نہیں ہے، علم ترى کا مطلب غور کرنا ہے۔ دیکھیے ایک دیکھنا ہوتا ہے آنکھ سے اور ایک دیکھنا ہوتا ہے غور کرنا، دل کی آنکھ سے دیکھنا، ایک چیز پہ غور کرنا، تو یہاں غور کرنا مراد ہے۔ ہاں ہم ممکن ہے ایک چیز کو آج سے 100 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھا ہو لیکن ہم نے اس پر کافی غور کیا ہو، تو اس کے لیے بھی علم ترى آ جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور قرآن کریم میں علم ترى اسی معنی میں استعمال ہوا کیا آپ نے غور نہیں کیا۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں غور کیا کہ اللہ نے آپ ذرا غور کریں کہ اللہ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہاں یہ مراد ہے۔ جی مس نورین۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم کسی کو کوئی واقعہ بتا رہے ہیں اور وہ شخص موجود نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ خود سوچیں کہ اس سچویشن میں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ بتائیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ، تو ہمارا مطلب یہ دیکھنا نہیں ہوتا، اس بات پہ غور کرنا یا اس بات پہ ان کی رائے لینا کچھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، یہی مراد ہے۔ دیکھیں جب ہم یہ معنی متعین کر دیں گے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے، وہ تو اسی کی بنیاد بنا رہے ہیں نا۔ اب جب یہ معنی کر دیں، اب کوئی بندہ اعتراض کرے نہیں جی یہ تو آپ تعویل کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے مراد دیکھنا ہی لیتے ہیں پھر ذرا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، یہ اب کفار مکہ کے بارے میں ہے۔ تو پھر کفار مکہ کے بارے میں طے کریں کہ جب اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تمام انسانوں کو، کفار مکہ تو اس وقت بھی زندہ تھے۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں علم ترى سے مراد دیکھنا ہے، چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، پھر آپ یہ بھی مانیں کہ کفار مکہ بھی وہ بھی تب سے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ تو انسانوں کی پیدا کرنے کی بات ہے، اس سے آگے جب زمین و آسمان بنے، زمین و آسمان تو کتنے، اب سائنسدان تو کہتے ہیں اربوں سال پہلے بنے، اللہ کو پتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو جدا جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو بنایا۔ تو اگر ہم یہاں اولم یرا اور اولم یرو سے مراد آنکھوں سے دیکھنا مراد لیں اور موجودگی مراد لیں، تو پھر جب ابھی زمین و آسمان ملے ہوئے تھے تو اس وقت کفار مکہ کی موجودگی ہمیں ماننی پڑے گی۔ تو یہ بات واضح ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی شخص بھی کہ یہاں دیکھنے سے مراد غور کرنا ہے، موجودگی ضروری نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کریم میں جگہ جگہ علم ترى آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یا کوئی بھی شخص جو بھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مخاطب کر رہے ہیں، جو بھی شخص غور کرنے والا ہے وہ غور کرے۔ تو ہم یہاں وہی معنی کریں گے اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ۔ دیکھیں انہوں نے اولم یروا کا کیا معنی کیا ہے، میرے سامنے عربی تفسیر ہے، اولم یعلم ہؤلاء، کیا یہ لوگ جانتے نہیں، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، تو یہاں دیکھنا مراد ہی نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کیا اور نہیں انہوں نے غور کیا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر اللہ اس کا اعادہ بھی کریں گے۔ یبدئ میں آپ حال کا معنی کریں، کیسے کرتے ہیں اللہ تخلیق پہلی مرتبہ، اور یعیدہ میں آپ مستقبل کا معنی کریں، پھر اللہ اس کا اعادہ کریں گے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز، کون سی چیز، اعادہ، جس پر اعتراض ہے، کیونکہ ابتدا میں تو مشرکین بھی مانتے ہیں ابتدا اللہ نے کی ہے، اعادہ پر انہیں اعتراض ہے، تو اللہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز، یہ اعادہ، یہ باس بعد الموت جس کا وہ انکار کرتے تھے، اللہ پر بہت آسان ہے، یہ آٹومیٹک ثابت ہو گیا۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے لاجیکل، کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اور بہت سارے دلائل ہیں اس کے۔ میں نے سورہ یاسین کا ذکر کر کے آپ کے سامنے 4-5 دلائل پیش کیے ہیں، ویسے قرآن کریم نے اور دلائل بھی دی ہیں۔ قرآن کریم میں جو ہمارے مرحلے ہیں تخلیق کے، کہ انسان نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے کچھ، پھر وہ نوجوان ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، یہ سارے مرحلے ہیں ہماری تخلیق در تخلیق ہے۔
تو اسی طرح موت بھی ایک مرحلہ ہے، اور موت کے بعد کی زندگی بھی ان مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے۔ جیسے ایک ہمیں کوئی عجیب نہیں لگتا کہ ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ بڑا ہوتا ہے اور یہ عجیب بات نہیں ہے، اسی طرح ایک شخص مر جائے اور مرنے کے بعد زندہ ہو جائے، یہ اسی طرح کا ایک مرحلہ ہے۔ جیسے ایک نوجوان جوان ہو جائے، ایک جوان بوڑھا ہو جائے، تو یہ زندگی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اسی طرح زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد بعث بعد الموت، یہ مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں 2 مقام پر، یا اس سے زیادہ بھی مقام ہو سکتے ہیں، اللہ نے اس کو ایک بہت بڑی دلیل بنایا ہے۔ یہ مرحلے ہیں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک طبق سے دوسرے طبق تم چڑھتے جاتے ہو۔ تو اس کو عجیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ پہلے فوت ہو جاتے ہیں، وہ پہلے مرحلے میں ہی فوت ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ کچھ لوگ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نوجوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بڑھاپے میں جا کر فوت ہوتے ہیں۔ اور تو موت بھی ایک مرحلہ ہے، اور موت کے بعد کی زندگی بھی ایک مرحلہ ہے۔ اور اسی انسان سے یہی انسان دوبارہ پیدا ہوگا۔ عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں ایک ہڈی ہے، ایک سرہ ہے، اس سے انسان نے دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ اور جس اللہ نے پیدا کرنا، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پیدا کیسے کرے گا؟ ایسے پیدا کرے گا جس طرح نباتات اگتی ہیں۔ بارش ہوگی اور بارش سے لوگ اگیں گے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی اللہ اگائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں بعث بعد الموت کا جو ذکر ہوا ہے، اس میں بارش کا ذکر ہے، اور بارش کے بعد انسانوں کے دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیلات ہم بیان نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، سیر کرو زمین میں، فانظروا تو دیکھو، کیف بدأ الخلق کیسے اس نے ابتدا کی، تخلیق کی۔ دیکھو اللہ نے کیسے بستیوں میں لوگوں کو پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی مخلوقات پر غور کرو، اللہ کی عظمت پہ غور کرنا ہو، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی کاریگری کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کی عظیم تخلیق، ایک اللہ کی مخلوق کی عظمت، ایک تو اس کی جسامت سے ہوتی ہے، اور ایک اللہ کی مخلوق کی عظمت صرف جسامت سے نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ مخلوق اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کی اتنی بڑی قدرتیں ہوتی ہیں، اس سے بھی اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ نے مچھر کی مثال پیش کی، مچھر کی کتنی آنکھیں ہیں، کتنے دل ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا سسٹم ہیں۔ کبھی ہم اس کے بارے میں سائنسدانوں نے کیا کیا ڈسکور کیا ہے، کبھی ہم پڑھنا شروع کرتے تو ہم حیران رہ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اللہ مچھر کی مثال پیش کرے، یا مچھر سے چھوٹی چیز کی مثال پیش کرے۔ کبھی چونٹی کے بارے میں پڑھیں۔ اس موضوع پر باقاعدہ وہ لوگ جن کا سائنسی مزاج ہے، جو سائنس وغیرہ کو پڑھتے ہیں اور اس سے اللہ کی عظمت پہ غور کرتے ہیں، باقاعدہ ایک ایک چونٹی نامی کتاب ہارون یحییٰ سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے لکھی ہے ترکی کے، اور پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انہوں نے بتایا کہ ان میں اللہ کی کتنی بڑی، اور اللہ کی سب سے بڑی تخلیق تو انسان، کہنا تو چھوٹی مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے کیا اپنی قدرتیں رکھی ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے جانوں میں ہی غور کر لو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، چپے چپے میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی تو انسان ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، اور زمین میں یہ سیر کرنے اور گپ شپ لگانے اور پکنک منانے نہیں جانا، یہ اللہ کی تخلیق پہ غور کرنے کے لیے۔ زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ کیسے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، کیسے اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کی، اور اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی، صرف انسان نہیں، پھر دیگر مخلوقات۔ جس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اربوں انسان آج موجود ہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے انسان اب تک آئے، کتنے انسان آئیں گے، انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنے رنگ ہیں، کتنی نسلیں ہیں، کتنی قسم کی صلاحیتیں ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں انسانوں کے اندر۔ اور پھر صرف یہ انسان نہیں، اسی طرح انسانوں کی طرح کے اربوں خربوں دیگر مخلوقات ہیں، قسمیں ہیں صرف۔
ہر مخلوق کے آپ اقسام میں جائیں گے، ہر مخلوق بھی انسانوں کی طرح ان کے اندر ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، یہ زمین میں چلنے والا کوئی چپایا اور فضاؤں میں اڑنے والا کوئی پرندہ، یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، صرف تم ایک جماعت نہیں ہو. انسان صرف یہ نہ کہے کہ بس انسان ہی سب کچھ ہے. جس طرح انسان کے اندر رنگ، نسل، قسمیں، صلاحیتیں اور قسم کی باندھ کے لوگ ہیں، اسی طرح ہر مخلوق کے اندر، جانوروں کے اندر، آپ صرف کتوں کو لے لیں، کتوں کی ہزاروں قسمیں، لاکھوں قسمیں صرف کتوں کی موجود ہے، پھر ہر قسم کے اندر ذیلی قسمیں. آپ بندروں کو لے لیں تو ان کے اندر کتنی قسمیں موجود ہیں. آپ حشرات الارض کو لے لیں، ہر حشرات الارض کے اندر ذیلی کتنی قسمیں ہیں. جو لوگ ان قسم کی فیلڈز کے ماہر ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکور کی ہیں، وہ بتاتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اتنی چونٹیاں ہیں زمین میں، چونٹی کا کتنا چھوٹا سا وزن ہوتا ہے. اگر ایک انسان کا اور چونٹی کا وزن کرنا چاہیں تو شاید لاکھوں کروڑوں چونٹیوں کو اکٹھا کیا جائے تو شاید ایک انسان کے برابر ان کا وزن بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کیسے بنتا ہے. کہتے ہیں اگر دنیا میں پائی جانے والی چونٹیوں کا وزن کیا جائے اور انسانوں کا وزن کیا جائے تو چونٹیوں کا وزن انسانوں کے وزن سے بڑھ جائے گا. کتنا بڑھ جائے گا مجھے وہ یاد نہیں ہے. ہر مخلوق اپنی جگہ ایک اللہ کی عظیم قدرت ہے، اور کبھی وہ جو چونٹیوں کی بستیاں اور کس طرح اس میں انجینئرنگ ہوتی ہے اور کس طرح اس میں وہ بستیاں اور اس کے اندر سسٹم بنے ہوتے ہیں، اور شہد کی مکھیوں کا، شہد کا چھتا، اور یعنی یہ صرف مثالیں ہیں، ریشم کا کیڑا، اور یہ ہر مخلوق کے اندر یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. تتلیاں اور تتلیوں کے رنگ، اور پرندے اور حشرات الارض، اور پھر یہ سارا خشکی کی چیزیں ہیں. سمندر میں چلے جائیں، وہ خشکی سے کتنے گنا زیادہ مخلوقات ہیں جس کو ہم نے آج تک شاید دیکھا ہی نہیں ہم نے کبھی کہ سمندر کے اندر کیا کیا ہے. تو چلو پھر زمین میں پھر دیکھو اللہ نے کیسے تخلیق کی ابتدا کی. پہلی دفعہ اللہ نے کیا پیدا کیا وہ تو دیکھ لو، دوسری دفعہ کی تخلیق کا انکار بعد میں کر لینا. پہلے تو یہ دیکھو اللہ نے کیا کیا پیدا کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی پر اللہ غور کر لو. اللہ کی عظمت خود بخود تمہارے سامنے آشکارا ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، جب دیکھ نہیں سکتے تو مانیں کیسے؟ اللہ کو مانیں اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر. اونٹ کو دیکھ کر اللہ کی پہچان حاصل کریں، آسمان کو دیکھ کر اللہ کی پہچان حاصل کریں، پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان حاصل کریں، زمین کو دیکھ کر اللہ کی پہچان حاصل، اپنے نفس پہ غور کر کے انسان اللہ کی پہچان حاصل کرے. مخلوق کو انسان دیکھے کہ اللہ نے پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا. تو جس اللہ نے یہ پیدا کیا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ پیدا کرے گا دوسری تخلیق بھی. اب سب کو پیدا کرے گا کہ صرف انسانوں کو پیدا کرے گا؟ اب یہ ایک سوال ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات شاید کافی پہلے کی تھی سورہ انعام میں. جی، دوسری تخلیق کس کس کی ہونی ہے؟ سب کی ہونی ہے. جانوروں کو بھی ہوگی، اور یہی جو آیت میں نے پڑھی تھی نا ابھی آپ کے سامنے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اس آیت کریمہ میں سورہ انعام آیت نمبر 38 ہے. اور نہیں ہے کوئی بھی چپایا زمین میں چلنے والا، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے فضاؤں میں اڑتا ہے، مگر وہ تمہاری جیسی جماعتیں ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ میدان محشر میں اکٹھا کریں گے، کیونکہ پیچھے تمام مخلوقات کا ذکر ہے، تمام دابۃ الارض کا اور تمام پرندوں کا ذکر ہے. تو ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور پھر بعض اور دلائل بھی وہ پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے انصاف کا یہ حال ہوگا کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کو انصاف دلوایا جائے گا. اگر سینگ والی بکری نے اپنے سینگ کی وجہ سے کسی بے سینگ بکری پر زیادتی کی ہوگی، اس کو سینگ مارا ہوگا کہ اس کے پاس سینگ کی وجہ سے زیادہ طاقت ہے، تو قیامت کے دن اللہ انہیں بھی پیدا کریں گے اور اللہ ان سے انصاف دلوائیں گے. اور دیگر بعض اور اس قسم کے نصوص بھی آتے ہیں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ تمام مخلوقات جو بھی ایک دفعہ پیدا ہو گئی ہے، وہ جراثیم ہیں، یا وہ جانور ہیں، وہ حشرات ہیں، وہ
مچھلیاں ہیں یا وہ جو بھی مخلوق ہے، سب مخلوق میدان معاشر میں بھی اکٹھی ہوں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حساب تو انسان کا اور جن کا، صرف انسان اور جنوں کا حساب ہے، کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو حساب انسانوں اور جنوں کا سورہ رحمان پڑھ لیں تو پتہ لگتا ہے کہ حساب صرف انسانوں اور جنوں کا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بوجھ انسان اور جن، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، یعنی حساب کتاب کرنے کے لیے۔ حساب انسانوں اور جنوں کا ہونا ہے، وہ باقی مخلوقات کا نہیں ہونا۔ جب حساب ان کا ہونا ہے تو جزا اور سزا انسانوں اور جنوں کے لیے ہے۔ جزا اور سزا سے مراد جو دائمی جزا اور سزا ہے، جو بہت بڑی جزا اور سزا ہے جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں، وہ صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، وہ تو فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، آسمان و زمین کے لیے بھی نہیں ہے، نہ جہنم۔ تو پھر یہ جو اللہ نے دیگر مخلوقات کو پیدا کرنا ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں وہ مخلوقات کو اللہ پیدا کریں گے ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ نے کتنا انصاف کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں پر، وہ لوگ جو ملحد ہیں آج، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں انصاف نظر نہیں آتا۔ جب انصاف نظر نہیں آتا تو اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے اللہ ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا ایک آرگومنٹ ہے، غلط قسم کا شیطانی وسوسہ ہے جو ملحد پیش کرتے ہیں۔ جی دنیا میں دیکھیں کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، کتنی اونچ نیچ ہے، تو ہمیں دنیا کے اندر انصاف نظر نہیں آتا۔ جب انصاف نظر نہیں آتا تو ثابت وہ اللہ نہیں ہے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اللہ نے دنیا انصاف کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کے اندر ظلم زیادتی کرنے والے کریں گے اور اللہ ڈھیل بھی دیں گے۔ اللہ نے انصاف کرنا ہے، اور ایسا انصاف کرنا ہے جس کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ نے سینگ والی بکری سے بے سینگ بکری کو انصاف لے کر دینا ہے۔ اتنا اللہ نے باریک انصاف کرنا ہے۔ قیامت کے دن دار الجزا وہ دن ہے، یوم الحساب وہ دن ہے، یوم الدین وہ دن ہے، جزا سزا کا دن، یوم الجمع وہ دن ہے، یوم التغابن وہ دن ہے، یوم الحشر وہ دن ہے، یوم الحساب وہ دن ہے۔ دنیا یوم الحساب نہیں ہے، دنیا یوم الدین نہیں ہے، دنیا یوم الجزا نہیں ہے، دنیا یوم الابتلاء ہے، یوم الامتحان ہے، امتحان کا دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دے دیتے ہیں، کئیوں کو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن دنیا میں پورا بدلہ نہیں ہوتا، وہ جھلک ہوتی ہے صرف۔ کئیوں کو اللہ دنیا میں انعام بھی دے دیتے ہیں، وہ انعام نہیں ہوتا پورا، وہ جھلک ہوتی ہے ایک۔ اصل انعام اور سزا تو آخرت میں ہے، جنت و جہنم کی صورت میں۔ تو اللہ نے انصاف کرنا ہے اور پورا انصاف کرنا ہے، اور اللہ نے سب کو اکٹھا بھی کرنا ہے۔ لیکن جب باقی مخلوقات کا انسانوں جنوں کے سامنے اللہ حساب کر لیں گے، برابری کر دیں گے اللہ میدان معاشر میں، پھر اللہ ان کو مٹی بنا دیں گے۔ بعض احادیث میں آتا ہے پھر اللہ فرمائیں گے کونوا ترابا، تو مٹی بن جاؤ سب۔ ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، اور انسانوں کے لیے پھر حساب اور باقی مراحل اور جنت جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے کر دے۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے دوسری دفعہ پیدا کرنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ینشئ النشأۃ الآخرہ، ینشئ پیدا کریں گے، النشأ پیدائش، الآخرہ آخری مرتبہ، دوسری مرتبہ، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ آخری لفظی مطلب وہ اصل میں دیکھیں نا، دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی کو دنیا کہا گیا، دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا مطلب قریبی، پہلی، قریبی، اس کو اولا بھی کہتے ہیں قرآن میں، جی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پہلی، اور وہ آخری، پہلی آخری کہہ لیں یا پہلی دوسری کہہ لیں، دونوں ایک ہی چیزیں۔ ویسے الآخرہ کا لفظی مطلب آخری ہے، مراد یہاں دوسری زندگی، کیونکہ زندگیاں دو ہی ہیں، ایک پہلی ہے ایک آخری ہے، جو آخری ہے وہی دوسری ہے اور وہی آخری ہے، دو زندگیاں ہیں، دو موتیں۔ اہل جہنم میں کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ آپ نے ہمیں دو دفعہ مارا، دو دفعہ زندہ کیا، دو زندگیاں ہیں۔ تو اس کو اب آخری زندگی کہیں ہم آخرت کو، یا ہم دوسری زندگی کہیں، وہ ایک ہی بات ہے، لفظی معنی آخرت کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر دوسری دفعہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے
مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنا، یہ آپ سمجھیے اللہ رب العالمین کا انکار ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کی تکذیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ ابن آدم مجھے گالی بھی نکالتا ہے اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا بھی ہے۔ تو گالی نکالنا کیا ہے اللہ کو؟ ختم کے الفاظ ہیں، یشتمنی ابن آدم۔ تو کہ مجھے ابن آدم گالی نکالتا ہے۔ گالی نکالنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، جو بدترین شرک ہے۔ تو اللہ کے لیے گالی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہو، کیونکہ اولاد کے ساتھ کئی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، بڑھاپا اور موت، زوال، جانشینی۔ اولاد اسی میں سے ہوتی ہے، اسی جیسی ہوتی ہے، اسی جنس میں سے ہوتی ہے۔ تو یہ بدترین شرک ہے اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، یہ گالی ہے اللہ کے لیے۔ اور اتنی بڑی گالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ زر ہو جائے، لوگ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے۔ کس بات کی تکذیب کرتا ہے؟ اللہ کی عظمت کی، اللہ کی شان کی، اللہ کی صفات کی تکذیب کرتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، کہ اللہ رب العالمین کی شان کی اور اللہ رب العالمین کی کبریائی کی تکذیب ہے، اللہ رب العالمین کی عظمتوں کا انکار ہے، اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا انکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عام طور پر اس کا جواب اپنی قدرتیں بیان کر کے، اپنی شان بیان کر کے، اپنی عظمتیں بیان کر کے دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک انسان کو دوبارہ پہلی دفعہ انسانوں کو پیدا کرنا ہو یا دوسری دفعہ انسانوں کو پیدا کرنا ہو، اللہ کہتے ہیں وہ ایسے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہیں پیدا کرنا یعنی پہلی مرتبہ، ولا بعثکم، اور تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، اور نہیں ہے مگر الا کنفس واحدہ، جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا ہوتا ہے اور اٹھانا ہوتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کر دیتا ہے جس پہ چاہتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عذاب دے، جسے اللہ چاہے وہ کافر ہو اور کفر پر رہے اور پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو، اور جسے چاہے اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے، اسلام کی توفیق دے کر اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ایک بندہ گناہ کرے، توحید موحد ہے، وہ شرک نہیں ہے، تو اللہ چاہے تو گناہ معاف کر دے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ہاں شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کرتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ دور بھی گمراہی میں، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ جسے چاہے اللہ عذاب دے دے، جسے چاہے اللہ رحم کرے، اس سے گمراہی اور ہدایت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے گناہ اگر وہ شرک کے علاوہ ہیں تو اللہ چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو اللہ عذاب دے دیں۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تقلبون قلب سے ہے، قلب کا مطلب الٹنا پلٹنا، تو تم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، وہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ یہ عاجز کرنے کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے سزا دینا چاہے، اللہ تمہاری پکڑ کرنا چاہے، اللہ تمہیں نیست و نابود کرنا چاہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، تم اللہ کے ان عذابوں کا اور اللہ کی اس پکڑ کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ جیسے سورہ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جنوں انسانوں کی جماعت اگر تم طاقت رکھو کہ تم آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکو تو نکل جاؤ، اگر تم نکلنے کی طاقت رکھتے ہو، تم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے، اور طاقت ہے نہیں کسی کے پاس، کوئی اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو وما انتم بمعجزین، آئیے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس قسم کے آیات آتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اگر اللہ نے تمہاری پکڑ کی تو تم اس پکڑ سے نکل نہیں سکتے کسی بھی صورت میں، تو پھر تم کیوں اکڑتے ہو، کیوں شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کیوں اللہ کے لیے گالی نکالتے ہو اللہ کو، کیوں اللہ کی تکذیب کرتے ہو، کیوں اللہ کے لیے اولادیں مقرر کرتے ہو، کیوں بعد الموت کا انکار کرتے ہو جب تم بھاگ نہیں سکتے۔
اللہ کے غضب سے، نہ تم زمین میں اللہ سے بچ سکتے ہو، نہ تم آسمانوں میں اللہ سے بچ سکتے ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اللہ کی ملاقات کا۔ ملاقات کی بار بار بات ہو رہی ہے قیامت کی، کیونکہ قیامت کفار کا بڑا ایک عقیدہ جو تھا، ان کا بدترین عقیدہ، بعث بعد الموت کا انکار۔ ان آیات میں جگہ جگہ اس کا اس بات ہو رہا ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور اللہ کی ملاقات کا، میدان محشر کا، حساب و کتاب کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ مایوس ہو گے میری رحمت سے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ کب مایوس ہو جائیں گے؟ جب قیامت کے دن یہ جو دنیا میں کیا کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، نبی کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی وحی کا انکار کر رہے ہیں، جس وحی میں اللہ نے آخرت کا ذکر کیا ہے، بعد الموت کا ذکر کیا ہے، بہت ساری اس کی اللہ نے نشانیاں بیان کی، پل صراط بیان کیا، وزن بیان کیا، حوض کوثر بیان کیا، بہت ساری اس کی چیزیں بیان کی قرآن میں، حدیث میں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے بعد کے امور کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں، جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مایوس ہو جائیں گے میری رحمت سے۔ کب؟ یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، کرتے رہیں، قیامت تو ہو کر رہے گی، اور یہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر رہیں گے، ان کا حساب ہو کر رہے گا۔ جب ان کا حساب ہوگا اور یہ فیل ہو جائیں گے کیونکہ یہ انکار کرتے رہے زندگی میں، تو پھر جب عذاب کو دیکھیں گے، جب جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہماری دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ یہ لوگ مایوس ہو گئے میری رحمت سے، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرنا، ایک انسان کہتے ہیں مجھے تو اختیار ملا ہوا ہے، چاہوں تو مانوں چاہوں تو نہ مانوں، یہ اختیار یہ نہیں ہے، وہ ایک وقتی اختیار ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے گا، انسان کو اللہ کے بدترین غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیف دہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیشہ کی سزا۔ تو کیوں نہ انسان اپنے مقصد زندگی کو پہچان لے۔ اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہمیں جانوروں کی طرح، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کھانے پینے کے علاوہ، سونے جاگنے کے علاوہ بھی کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اللہ نے ہمیں کچھ مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقاصد ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ حساب نزدیک ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، لوگ غفلت میں ہیں، تو ہمیں اس غفلت کی نیند سے جاگنا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا ہے، قیامت پر ایمان لانا ہے، اور قیامت کی تیاری کرنی ہے، اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کر کے، قرآن پڑھ کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔